یہ کہانی ہے گوتم پور گاؤں میں رہنے والی ضعیف بیوہ خاتون جمنا اور اس کے فرزند بھولو کی۔ بھولو انتہائی احمق، کاہل ہونے کی وجہ سے کچھ بھی کام وہ سلیقے سے نہیں کر پاتا تھا۔ مرحوم شوہر کی جمع کی ہوئی رقم سے جمنا اپنے فرزند کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اب جمنا کے پاس شوہر کی بچائی ہوئی رقم بھی ختم ہو رہی تھی۔ جمنا نے ایک دن اپنے فرزند بھولو کو بلایا۔ بیٹے بھولو، اب تک ہم تمہارے والد کے بچائے ہوئے پیسوں سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب ہمارے پاس بہت کم پیسے بچے ہیں، اب تم کوئی کام کرو۔ بھولو کچھ دیر سوچتا رہا اور اپنی والدہ سے کہا، امی، میں باہر جا کر کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کہ کچھ پیسے بچے ہیں، ان پیسوں سے ایک گائے خرید لیتے ہیں، اس سے اچھا پالیں گے اور اس کا دودھ فروخت کریں گے اور گزر بسر کر کے پیسہ کمائیں گے۔ جمنا کو پہلی بار اپنے فرزند بھولو کی بات صحیح لگی اور اس نے گائے خریدنے کے لیے بھولو کو پیسے دیے۔ بھولو نے گائے خرید لائی اور وہ اسے ہر دن چرانے کے لیے لے جاتا۔ ایک دن جب وہ گائے کو چرانے کے لیے گیا، اس سے وہاں پر ایک چھپکلی نظر آئی۔ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ اگر چھپکلی کو پکڑ کر اس سے کچھ مانگو تو وہ سونا اور پیسے دیتی ہے۔ یہ بات یاد کر کے بھولو نے چھپکلی سے پوچھا، وہ چھپکلی، کیا تم مجھے کوئی ملازمت دلانے میں مدد کر سکتی ہو؟ کیا تم مجھے کاروبار کے لیے سونا یا پیسے دے سکتی ہو؟ بھولو نے جب یہ کہا تو چھپکلی نے اپنا سر ہلایا اور وہ برگد کے درخت میں موجود غار میں چلی گئی۔ بھولو بھی اس کے پیچھے گیا اور اس کے غار میں جھانکنے لگا۔ وہاں اسے بے شمار سونے کے زیورات اور اشرفیاں نظر آئیں۔ بھولو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پیاری چھپکلی، مجھے ایک ملازمت دلا دو تاکہ میں اچھا گھر بنا سکوں۔ چھپکلی باہر نہیں آئی۔ بھولو سوچنے لگا کہ شاید چھپکلی کام میں مصروف ہو گئی ہے۔ اس نے چھپکلی سے دوسرے دن ملنے کا فیصلہ کیا اور گائے کو لے کر گھر لوٹ آیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، کل میں چھپکلی سے ملازمت دلانے کی درخواست کروں گا، اس کے بعد ہم شہر میں گھر بنائیں گے۔ یہ سن کر جمنا نے کہا، ارے بیوقوف، جب تجھے وہاں پر زیورات نظر آئے تھے تو وہ کیوں نہیں لے آیا؟ نوکری مانگنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ جمنا نے بھولو کو بہت غصہ کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر درخت کے پاس گئی۔ بھولو نے اپنی والدہ کو بتایا، دیکھو امی، یہ ہے چھپکلی کا گھر۔ جب جمنا نے اندر دیکھا تو وہاں اسے زیورات اور اشرفیاں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے زیورات کو 2 گھڑوں میں بھر لیا۔ ارے یہ کیا امی، آپ نے چھپکلی کا پورا سامان لے لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھولو اپنی والدہ کو سمجھاتا رہا۔ جمنا کو اپنے فرزند کی بیوقوف سوچ کا پتا تھا۔ اس نے بھولو کو منہ بند رکھنے کا حل بھی سوچ لیا۔ اس نے فوراً بھولو سے کہا، بولو بیٹا، تم اس سونے کے بارے میں بھول جاؤ اور جا کر مزے سے کھیلو۔ جب تم باہر جا کر گائے کو چراؤ گے تو تمہارے پسند کی مٹھائیوں کی بارش ہوگی۔ آہا، مٹھائیاں، یہ تو مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ کہہ کر بھولو وہاں سے نکل کر بھاگا اور مٹھائیوں کی بارش کا انتظار کرنے لگا۔ جمنا نے کچھ مٹھائیاں بنائی اور اسے پلنگ پر پھینکا جہاں پر بھولو بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ مٹھائیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آہا، مٹھائیاں مزیدار ہیں۔ بھولو نے پوری مٹھائیاں کھا لی۔ ادھر جمنا نے اپنے گھر کے عقبی حصے میں ایک گڑھا کھودا اور زیورات سے بھرے گھڑوں کو وہاں چھپا دیا۔ 2 دن کے بعد بھولو پورے گاؤں میں یہ کہتا پھر رہا تھا، ارے آپ کو پتا ہے، ہمیں سونا ملا ہے۔ گاؤں کے مکھیا کو بھی اس بات کا پتا چل گیا۔ جمنا اور اس کے بیٹے بھولو کو خزانہ ملا ہے۔ یہ سن کر مکھیا جمنا کے گھر گیا۔ جمنا، کیا تمہیں درخت کے غار سے خزانہ ملا ہے؟ کہاں ہے وہ خزانہ؟ مکھیا کی بات سن کر جمنا نے بہت ہی بھولے انداز میں جواب دیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کوئی چھپکلی سونا دے سکتی ہے بلا؟ غار سے سونا کیسے ملے گا؟ آپ نے کیسے اس بیوقوف کی بات پر یقین کیا؟ مکھیا نے یہ سن کر بھولو سے پوچھا، تم گاؤں والوں کو ایسا کیوں کہتے پھر رہے ہو؟ مکھیا کے یہ کہنے پر بھولو نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ امی، اس دن چھپکلی کے غار سے آپ نے زیورات بھر کے 2 گھڑے لائے تھے نا؟ یہ سن کر جمنا نے کہا، کس دن بیٹا؟ بھولو نے فوراً کہا، اس دن جب مٹھائیوں کی بارش ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی جمنا نے کہا،
کیا کہا؟ مٹھائیوں کی بارش؟ جمنا نے اتنا ہی کہا تھا کہ مکھیا سمجھ گیا کہ بھولو کی بات میں سچائی نہیں ہے۔ اس احمق بھولو کی بات پر بھروسہ کر کے یہاں آنا میری غلطی تھی۔ اس کے بعد جمنا اور بھولو نے اس گھڑوں سے سکے نکالے اور اسے فروخت کر کے زندگی گزارنے لگے۔ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔